اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ ناظرین محترم، یہ دنیا ایک آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس میں رہتے ہوئے انسان اللہ کے حکموں کی تعمیل بھی کرتا ہے اور بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے رب رحمان کو ناراض بھی کر بیٹھتا ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، شیطان نے اس وقت اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ بات کہی تھی جب اللہ مالک نے اسے اپنے دربار سے نکالا تھا۔ اس وقت اس نے اللہ سے مہلت مانگی، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے ایک قیامت تک مہلت دے دے۔ کیا کرے گا تو قیامت تک مہلت لے کے؟ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، جس انسان کے سبب تو نے آج مجھے جنت سے نکالا ہے، میں تیری دربار سے ہمیشہ کے لیے راندہ گیا ہوں، اے اللہ اس انسان کو مجھے تیری عزت کی قسم ہے گمراہ کر کے رہوں گا۔
لأملأن قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال فالحق والحق أقول. اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ بات میں سچا ہوں اور میری بات بھی سچی ہے، اور تو یہ بات سن لے، جو تیری بات مان کے تیرے پیچھے چلے گا، اپنے رب کو ناراض کرے گا، میں تجھے بھی اور اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے بے شمار ایسے کام ہوتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے ہم کر گزرتے ہیں، اور خصوصاً جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر انسان گناہوں کی آلودگی میں اس طرح آلودہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے تعفن آتا ہے، اسے اپنے معاملات میں شرم آتی ہے. جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں چار سو اندھیرے نظر آتے ہیں، کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا. ان حالات میں اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، جو کچھ کر بیٹھا ہوں کیا میرے لیے کوئی رستہ ہے کہ اللہ رب العزت میری ان کوتاہیوں کو، میری ان خباستوں اور گمراہیوں کو، میری ان سرکشی اور طغیانیوں کو اللہ نظر انداز کر دے اور مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، اللہ مجھے مغفرت عطا کر دے، اللہ کا مہمان بن جاؤں کہ اللہ رب العزت مجھ پر سختی کرنے کے بجائے اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے. انسان کی سوچ آتی ہے، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے جب وہ کسی سے پوچھتا ہے، بتانے والا اسے مس گائیڈ کرتے ہوئے کہتا ہے تو نے فلاں فلاں کام کیا، تیرے لیے معافی کا کون سا رستہ ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی انسان معافی مانگنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان تائب ہونا چاہتا ہے تو معاشرہ اسے جینے نہیں دیتا، اسے کہتا ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں جو شیطان نے اس انسان کو سمجھائی ہوئی ہیں. یہ انہیں بتا کے انسان کو توبہ سے دور رکھتا ہے، اسے ایسا مایوس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرے لیے اب کوئی رستہ نہیں ہے. حالانکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ اگر کسی انسان کو توبہ سے باز کیا جائے یا کسی انسان کو توبہ سے مایوس کیا جائے، بقول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 وقت ایسے ہیں جب وہ آ جائیں تو پھر توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی انسان کسی بھی وقت توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ ایک فرمایا جب ایک انسان کی زندگی کی آخری سانسیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا خرخرہ جاری ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے. تو ان حالات میں جب اسے سمجھ آ جائے کہ میری موت کو، میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے، مجھے موت سے ہمکنار کرنے کے لیے فرشتے آ چکے، اگر اس وقت وہ توبہ کرے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، اس وقت اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. اس کی مثال فرعون کی سامنے آتی ہے کہ جب فرعون اپنی ساری زندگی بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا رہا، ان کے بچے مارتا رہا، ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا رہا، ان کے مردوں کو قید کرتا رہا، انہیں ایک غلام کی حیثیت دے کے جس طرح اس کے من میں آتا ہے انہیں اس طرح زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرتا رہا. جب اس کو اللہ نے عذاب کے لیے پکڑا، ایک گھونٹ پانی اس کے اندر گیا تو اس نے فوراً یہ کہا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو بنی اسرائیل کا رب ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن اس میں یہ وہ وقت تھا جب اس کی موت کے فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے پہنچ چکے تھے، موت کے فرشتے کا پنجہ اس کے گلے تک آ چکا تھا. اس حالت میں اللہ رب العزت نے فرمایا اب تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے، اب تیری توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پاس ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک سوار 40، ایک حدیث میں 40 ہے، ایک حدیث میں 70 سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے تو اس دروازے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچتا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب التوبہ.
اللہ نے یہ قیامت کے دن، یعنی جس دن یہ روزانہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے نظارہ دیکھتے ہیں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب کی طرف چلا جاتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، اس طرح ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج اپنے فاصلے کو طے کرتے ہوئے مشرق سے مغرب پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے اسے غروب ہونے کا حکم نہیں ہوگا بلکہ وہیں سے پلٹ جانے کا حکم ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے متعلق یوم الدین، یوم القیامہ اور یوم زلزلہ کہتے ہیں۔ اس زلزلے کا دن، قیامت کا دن، فیصلے کا دن، بے شمار نام اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائے ہیں۔ جب یہ سورج اپنی مغرب سے پلٹ پڑے گا پھر اس توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کسی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ یعنی موت سے پہلے اور قیامت سے پہلے اللہ رب العزت روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے، ہر وہ جگہ جہاں دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے، جہاں سورج طلوع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، ارض و سما کا مالک اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا کے زمین کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے زمین کے باسیوں، اے انسانوں، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب رات پڑتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے تو زمین و آسمان کا مالک پھر اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلا کے زمین والوں کو کہتا ہے، اے زمین کے باسیوں، اے گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے والے انسانوں، کوئی ہے تم میں مجھ سے معافی مانگنے والا، اپنے گناہوں سے تائب ہونے والا، اپنی سابقہ زندگی کو ترک کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ بلکہ ایک مقام پر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کے دو پہر گزر جاتی ہیں، تیسرا پہر شروع ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت، جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے تو تہجد کے وقت اللہ رب العزت ایک فرشتے کو آسمان دنیا پہ بھیجتا ہے، وہ زمین کی طرف منہ کر کے منادی کرتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے، یا عبادی، میرے بندو، کہ تم میں سے کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، وہ اٹھے مجھ سے رزق طلب کرے، میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ کوئی ہے اپنی مصیبتوں کا مداوے کے لیے مجھ سے التجا کرنے والا، وہ مجھ سے التجا کرے، میں اس کی التجا کو قبول کرتے ہوئے اسے مصیبتوں سے نکال دوں۔ کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کی زندگی کی کوتاہیوں پہ قلم پھیر کے اس کی ایک نئی زندگی کی ابتدا کر دوں۔ تو محترم، یہ توبہ اتنی اہم اور بہتر چیز ہے کہ آپ تصور فرمائیں، انسان کو اس کا جو فائدہ ملنا ہے وہ تو اپنی جگہ، ایک انسان جب اپنی زندگی پہ پریشان ہو کے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت رب العزت کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ آپ نے ایک مثال دے کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک مسافر ہے، وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے بہت بیابان جنگل صحرا میں جا رہا ہے، ایک جگہ تھوڑا سا سایہ ملا، وہ سستانے کے لیے اس سائے میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی سواری کو بٹھا دیتا ہے، وہ خود اس سائے کے نیچے لیٹ کے آرام کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کیا کہ اس کی نہ سواری ہے نہ اس کا سامان ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اتنی دور آیا ہوا ہے اور آگے منزل اس کی اتنی دور ہے، وہ سواری اور توشے کے بغیر وہاں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا، وہ اسی حالت میں غم میں مبتلا ہے، وہ پریشانی میں کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، اس حالت میں اسے بھوک اور پیاس نے ستا کے نڈھال کر دیا ہے، وہ اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ اپنی موت کے انتظار میں، یہ ساری دماغ کے اندر اس کے ابال آ رہا ہوتا ہے، تو اس حالات میں جب اسے ہوش آتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی سواری بما اس کا ساز و سامان سامنے کھڑی ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، بے اختیار کہتا ہے، کہنا تو یہ چاہیے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تعریف کے لائق تیری ذات ہے جس نے مجھے زندگی بخشی اور میں تیرا بندہ ہوں۔ وہ بے
بڑے اختیار خوشی کے ساتھ کہتا ہے اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہا جس طرح اس موت سے ہمکنار ہونے والے بندے کو زندگی مل جاتی ہے، جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے گناہوں کی زندگی کو ترک کر کے وہ نیکی کی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ یہ سوچ کے معافی کے لیے نہیں آتے کہ میری زندگی میں گناہ بڑے ہیں، میں نے زیادتیاں بڑی کی ہیں، میرے معاملے بگڑے بڑے ہوئے ہیں، میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہی کوتاہیوں میں مبتلا رہا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اسے چاہیے کہ وہ 24واں پارہ سورۃ زمر اس کا رکوع نمبر سورت کا رکوع نمبر 6 اور پارے کا رکوع نمبر 3 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ بات ارشاد فرما دیجئے، یا عبادی، کن کو؟ میرے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جان پہ اسراف زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے، علی انفسہم، اپنی جان پہ بہت زیادہ اسراف کیا ہے، زیادتیاں کی ہے۔ حقیقتاً یہ کسی پہ ظلم کرنا، ظلم اس پہ نہیں اپنی جان پہ ہوتا ہے، کسی کو گالی دینی اس کو نہیں اپنے آپ کو ہوتی ہے۔ اگر گناہ کرنا، یہ گناہ کسی کے لیے نہیں، اس جسم پہ سہنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا اسرفوا علی انفسہم، یہ گناہ کرنے والا حقیقتاً اپنی جان پہ زیادتی کرتا ہے۔ تو فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جان پہ بڑی زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا، درگزر کرنے والا، مہربان ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سورۃ آل عمران کی ایک آیت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق ارشاد فرمایا اگر مجھے دنیا وما فیہا کے خزانے مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس آیت کی خوشی ہوئی جو اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی۔ اس آیت میں کیا بات ہے جس کے متعلق آپ کو اتنی خوشی ہوئی؟ وہ آیت یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ والذین، وہ لوگ، فعلوا، جو کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بھی برائی کا ارتکاب، او ظلموا انفسهم، جو انہوں نے اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیا ہے، ذکر اللہ، انہیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے، یعنی فوری طور پہ اللہ سے رابطہ بنانے کی کوشش کریں۔ یا آپ مثال اس طرح سمجھیں کہ اگر دنیا میں ہم نے کسی سے کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی کام لینا ہوتا ہے، تو پہلے اس کے ساتھ سلام دعا بناتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہیں۔ جب آپس میں تعلقات بن جائیں، دوستی ہو جائیں، تو پھر انسان اپنی اپلیکیشن، اپنی درخواست پیش کرتا ہے، اپنا معاملہ اس کے آگے رکھتا ہے، پھر ایک دوست دوسرے دوست کے حیا کرتے ہوئے اس کی درخواست پہ فیصلہ صادر کرتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ رب العزت کا ہے، وہ کہتا ہے ذکر اللہ، میرے ذکر کی طرف آؤ، فاستغفروا لذنوبہم، جب یہ سمجھو کہ اللہ کے ساتھ معاملہ بن گیا، تعلق قائم ہو گیا، تو پھر ذکر اللہ، فاستغفروا لذنوبہم، اپنی اپلیکیشن رکھو کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو معاف کر دے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرے گناہوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ یہ سوچ زندگی میں رکھنی کہ میں فلاں کے سامنے جا کے اپنی غلطیوں کا اظہار کروں، وہ اللہ سے کہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یا کوئی اپنے مذہبی پیشوا کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، یہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ مسلمان کا اللہ پردہ رکھتا ہے، اس کے معافی کا معاملہ اللہ نے اپنے اور اس بندے کے درمیان رکھا۔
درمیان میں کسی انسان کو ایڈ ہونے کی اجازت نہیں دیتا. کہتا ہے مجھ سے میرے سامنے آؤ، ذکر اللہ، میرا ذکر کرو، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے طلب کرو. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اس بات کا عقیدہ رکھو، تصور رکھو کہ اللہ کے علاوہ میرے کوئی گناہ نہیں معاف کر سکتا. لیکن یہ ایک شرط اللہ لگاتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور آئے ہو دوبارہ نہیں کرنا. اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم انسان ایک دوسرے سے کچھ اپنا آپ چھپا لیتے ہیں تو دوسرے انسان کو پتہ نہیں چلتا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ دغا بازی نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ معاملات خراب نہیں ہو سکتے. جو انسان بات کرے گا وہ وہی بات ہوگی جو اللہ رب العزت چاہے گا. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اس وقت بڑا تعجب یعنی خوشی محسوس کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت خوش ہو کے اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی رب نہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے. فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. جب انسان ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتا ہے بھائی میرے فرشتوں ادھر آؤ. فرشتے اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتا ہے یہ دیکھو میرے بندے کو یہ کیا کہتا ہے. اے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ مجھ سے کیا کن کلمات کے ساتھ معافی مانگتا ہے. تو وہ سنتے ہیں، انسان پڑھ رہا ہوتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت. جب ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ اس نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا؟ اے اللہ اس سے زیادہ تیرے حضور عاجزی کرتا. پھر اللہ پوچھتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا؟ اے اللہ نہیں دیکھا. اللہ فرماتا اگر یہ جنت کو دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ جنت کے حصول کی کوشش کرتا. اللہ فرماتا ہے اس نے جہنم کو دیکھا؟ کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا؟ تو فرشتے کہیں گے اللہ اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا. تو اللہ فرماتا ہے اگر یہ بن دیکھے ان دیکھے یہ سب کچھ کرتا ہے تو میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. پھر اسی طرح مسلسل انسان اپنی کوشش جدوجہد جاری رکھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کے متعلق فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ تو نے گناہوں کو ترک کر کے میرے سامنے معافی مانگی تو جا آج کے بعد اگر تو نے کچھ کیا بھی تو میں مواخذہ نہیں کروں گا، میں نے تجھے معاف کر دیا. تو حضرات محترم یہ معافی انسان کے لیے اتنی ضروری ہے. اس امت میں سب سے بہتر انسان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی اے اللہ کے پیارے نبی مجھے کوئی دعا بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم جو میں پڑھوں اور اس کا وقت بتائیے جب میں وہ دعا پڑھوں. بہترین دعا بھی بتائیے اور اس کا بہترین وقت بھی بتائیے. آپ نے اس وقت انہوں نے دعا کیا بتائی؟ اے ابو بکر جب نماز میں اپنی نماز کو مکمل کر لو، اتحیات میں بیٹھو، درود پڑھ لو، اس کے بعد تم پھر یہ کلمات پڑھنا
اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ظلمن کثیرن، اے اللہ بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اے اللہ معافی تو صرف تیرے پاس ہے، وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم کرنا، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، اور یہ استغفار کا فائدہ کیا ملتا ہے، کسی انسان کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو ہمیں تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ نظر آتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے نیک تابعی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت میں ایک مسئلے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی نسخہ بتائیے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں وہ وظیفہ کروں تو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے اسے کہا استغفار کرو، وہ چلا گیا، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی مدت گزری ایک اور انسان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے ہم وہ وظیفہ کریں، ہم ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے ہم پہ رحم کرے اور اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ آپ نے اسے بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، بالکل بھوکا اور کلاش ہوں، حالات سدھرتے نہیں اور نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ آپ نے اسے بھی فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اسے بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک آیا کہنے لگا جی میں جنت کا طالب ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میں وہ کروں تو اللہ مجھے جنت عطا فرما دے۔ آپ نے اسے بھی استغفار کہا۔ جب وہ چلا گیا تو ایک شاگرد سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اے استاد آپ کے پاس ایک ہی نسخہ ہے اور کوئی بات بتانے کے لیے نہیں ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں استغفار کرو۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگے بیٹے تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا کیا؟ سورۃ نوح کی اس آیت کی تلاوت کبھی نہیں کی جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ جو استغفار کرے گا ان 5 چیزوں سے نوازے گا اللہ۔ کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، تم استغفار کہا کہ تم استغفار کرو، انہو کان غفارا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسرا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم استغفار کرو اللہ تم پہ رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم استغفار کرو اللہ کے سامنے استغفار کرو اللہ تمہاری مال کے ساتھ مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم اللہ سے استغفار کرو اللہ ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو محترم یہ استغفار اتنا بہترین کلمہ ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، اس پہ عقیدہ رکھے، اور افضل الدعاء الاستغفار، بہترین دعا یہ ہے کہ اللہ سے انسان اپنے گناہوں کی معافی کرے۔ تو محترم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہانے بازی بناتے ہیں، لو جی ہم یہ کہہ لیں گے، ہم یہ کہہ لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے سامنے جو ابتدا میں آیت تلاوت کی ہے وہ سارے بہانوں کا اللہ تذکرہ کر کے کہتا ہے کل مجھے آ کے ایسا نہ کہنا، پھر میرے سامنے یہ بہانہ پیش نہ کرنا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ کیا ہے؟
آپ ذرا غور فرمائیں، سورۃ زمر ہے، سورۃ زمر 24واں پارہ اور پارے کا 6واں رکوع اور پارے کا 3واں رکوع اور سورت کا 6واں رکوع، اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جان پہ بڑا ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، هو الغفور انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو درگزر کرنے والا یا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو لوٹ آؤ، رب دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے، کہتا ہے، ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی طرف آ جاؤ، شیطان کے پاس نہ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ سے دور نہ بھاگو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلموا کا مطلب ہے اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اسلام، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کا شرعی اور لغوی دونوں معنی یہ ہیں جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، اسے اپنے اسلام پہ، اپنی مسلمانی پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ اللہ ناراض ہو کہ تم پہ عذاب نازل کر دے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر جان لو دنیا کا کوئی پیر، مولوی، نبی، فرشتہ، اللہ کا جب عذاب آ جائے تو پھر وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، فرما برداری کرو اس بہترین چیز کی، مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو اتاری ہے تمہاری طرف، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو نبی پاک پہ دین اترا ہے اس دین کی تابع دار بن جاؤ۔ اگر نہیں بنو گے تو اللہ بصورت دیگر ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اللہ اچانک تم پہ عذاب نازل کرے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان تقول نفس یا حسرتا، پھر یہ نہ کہنا، پھر یہ بہانہ نہ کہنا، یا اس بات پہ افسوس نہ کرنا، یا حسرتا علی ما فرطت، ہائے افسوس مجھے اپنے آپ پہ، ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا۔ اس وقت پھر یہ نہ کہنا، جب اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے، جب اللہ پکڑ کے عذابوں میں مبتلا کر دے، پھر یہ افسوس نہ کرنا، پھر تمہیں افسوس کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اس وقت پھر یہ بھی نہ کہنا میں تو مذاق کرنے والا میرا۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے، دین کی بات کی جائے اور ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی، وہ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، کل یہ اپنے آپ پہ روئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ اتنا رونا انہیں پڑے گا، اتنا روئیں گے، ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد پھر خون نکل آئے گا آنکھوں سے، اور اتنی شدت کی تکلیف ہوگی، وہ عذاب سے زیادہ آنکھوں کی درد میں مبتلا ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت پھر یہ نہ کہنا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں مذاق کرنے والوں میں ہی رہا، او تقول لو ان اللہ ہدانی، اور یہ بھی مجھے نہ کہنا اگر اللہ چاہتا تو مجھے ہدایت دے دیتا، لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں بھی اچھا بن جاتا۔ تو ہدایت تو اللہ نے دی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی فرامین موجود ہے، کیا اس کے بعد بھی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ دہر میں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم، ایک جگہ پہ یہ فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم، اور وہاں یہ بات ارشاد فرمائی انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں یہ رستہ بتا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، جس کا دل چاہتا ہے اس پہ چلے شکر کرے، اور جس کا نہیں دل چاہتا نہ چلے۔ اللہ اب نہیں پوچھے گا، کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیوں نہیں اس رستے پہ چلے۔ تو اللہ فرماتا ہے او تقول لو ان اللہ ہدانی، اس وقت یہ نہ کہنا
اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو لکنت من المتقین، ہم بھی اچھے متقین میں ہو جاتے. او تقول حین تری العذاب، اور یہ بھی نہ کہنا جس وقت تم عذاب کو دیکھو، لو ان لی کرۃ، ہمیں ایک مرتبہ واپس لٹایا جائے، فاکون من المحسنین، ہم اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم پھر اچھے کام کریں گے. عذاب کو دیکھ کے پھر یہ نہ کہنا. فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئیں؟ یعنی اللہ کہتا ہے بلا کیوں نہیں، کیا تمہیں اب یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ قد جاءتک آیاتی، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی؟ فکذبت بہا، کس نے حق دیا تھا کہ تم انہیں جھٹلاؤ؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں جو اللہ کی آیتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں اور اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں. اور انہیں شرم نہیں آتی کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور اس کے دربار میں پیش ہو کے اس نے یہ بات پوچھی، فکذبت بہا، کس نے تجھے حق دیا تھا میری آیتوں کو جھٹلانے کا؟ استکبرت، اور تکبر کیا تو نے، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں ہو گیا. اللہ اکبر. ممکن ہے کوئی بندہ یہ باتیں سنے تو وہ یہ کہے کہ مولویوں کا کام ہی ڈرانا ہے، یہ ڈراتے ہیں، شاید اپنے مقاصد کو ہی حل کرتے ہیں، یا ہمیں خوش دیکھنا نہیں چاہتے، اس دنیا کے معاملات میں ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتے. اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جو اللہ رب العزت کی ذات پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ ان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا. یعنی اگر کوئی مولوی ہے، اگر کوئی پیر ہے یا کوئی اور ہے، اگر وہ اللہ پہ جھوٹ باندھے گا تو اللہ کہتا ہے اس کے چہرے کو سیاہ کر دوں گا. میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن کو خود کھولیں، اپنے گھروں میں دیکھیں. سورۃ زمر، سورت کا رکوع 5واں اور سورت کا رکوع 6 اور پارے کا رکوع 3 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسے پورا پڑھیے اور اللہ رب العزت کے ان فرمودات سے استفادہ کیجئے. پھر اپنے دل کو سمجھائیے کیا ہمیں تدبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، غور و فکر کریں کہ کل یہ اگر یہ سارے معاملے ہوں گے، اگر وہ میرے ساتھ ہی ہو گئے تو میرا کیا جواب ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا اہل جہنم کا ٹھکانہ جو متکبرین کا بہت برا نہیں؟ یقیناً بہت برا ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لا يمسهم السوء، اللہ رب العزت نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دل میں تقوی اختیار کیا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی. اور یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب ایک انسان گناہوں کے بعد اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے التائب، توبہ کرنے والا میرے نزدیک ایسا ہے کمن لا ذنب له، جس طرح اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. بلکہ ایک آیت میں فرمایا، یہ سورت تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہارا رب تمہارے گناہوں کا انکار کر دے گا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. سورت فرقان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہم اندازہ فرمائیں کہ ایک تائب ہونے والا بندہ، اللہ سے معافی مانگنے والے بندے پہ اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے الا من تاب، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، وآمن ایمان لے آتے ہیں، صحیح ایماندار بن جاتے ہیں، وعمل صالحا پھر نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، برے ترک کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ان پہ اتنا خوش ہوتا ہوں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی وہ برائیاں شمار نہیں ہوتی، وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو ہمیں توبہ کرنے والا بنا، توبہ کرنے والوں میں کر دے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ہمیں پاک لوگوں میں کر دے، یعنی جو گناہوں سے نکل کے پاکیزگی کی زندگی اختیار کر چکے ہیں. اے اللہ توبہ کرنے والے اور پاک لوگوں میں ہمیں کر دے. تو ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اے اللہ تیرے نبی نے جو تجھ سے مانگا تھا ہم بھی تجھ سے وہی سوال کرتے ہیں. اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین. اے اللہ ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو پاکیزہ لوگوں میں شمار فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.